نقیب ہندوستان بھائی یوسف رضا صاحب و دیگر علماء کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے تو لگ رہا ہے 1.5 گھنٹے کے جب ماشاءاللہ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک بہت اچھے طریقے سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض سے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اور ہمارے گھروں میں جو بیمار حضرات ہیں اللہ ان بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اور جو بحالت ایمان قبرستان جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں میں روشنی عطا فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ حضرات بہت اچھے آپ سے کلام سنیں، اور مجھ سے قبل مفتی شمشاد القادر صاحب کی آپ نے تقریر سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور میرے بعد آپ کو ایک بہت ہی مدلل بیان سننا ہے حضرات۔ حضرت علامہ ارشاد نوری صاحب کا، تو لہذا میں چاہوں گا کہ جتنی بھی دیر بولوں ہمارے بھائی محبت کے ساتھ نہ سنیں۔ یہ تو آپ کی محبتیں ہیں ماشاءاللہ کہ آپ ہر سال بلا لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس محبت کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم کا منے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بجرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارہ یا غوث اعظمی زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پڑھنے ایک مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات 11:15 بج رہے ہیں، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 12 بجے تک میں حضرت کے حوالے کر دوں، لہذا میں جتنی بھی دیر بولوں آپ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ سنیں گے ہی، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرات آج دیکھو باتیں مت کرو، باتیں مت کرو کوئی بھی، وہ خدا کی ہے رضا جو ہے رضائے مصطفیٰ، وہ خدا کی ہے رضا جو ہے رضائے مصطفیٰ، اور عقل ہے حیران ایسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ وہ خدا کی ہے رضا جو ہے رضائے مصطفیٰ، عقل ہے حیران ایسا رتبہ پائے مصطفیٰ، اور ہو گئی کافور ساری کفر کی تاریکیاں، ہو گئی کافور ساری کفر کی تاریکیاں، جس گھڑی پھیلی زمانے میں ضیائے مصطفیٰ۔ شاعر بڑے اچھے انداز میں کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلے دنیا کے اندر اندھیری ظلم و بربریت کا دور، ہو گئی کافور ساری کفر کی تاریکیاں، جس گھڑی پھیلی زمانے میں ضیائے مصطفیٰ۔
اور کر رہی ہے اس زمین کا خلد بھی آ کر تباہ، نتیب ہندوستان کر رہی ہے اس زمین کا خلد بھی آ کر تباہ، جس زمین پہ پڑ گئے ہیں نقش پائے، کر رہی ہے اس زمین کا خلد بھی آ کر تباہ، جس زمین پہ پڑ گئے ہیں نقش پائے مصطفیٰ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، میں چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے بھی تھوڑا سا بولوں، اور پھر اس کے بعد میں چند اپنے بھائی کو نصیحتیں بھی کر دوں، تاکہ جو ضرورت ہے آج جس چیز سے ہم دور جا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان دکھتی ہوئی لوگوں پر بھی ہاتھ رکھا جائے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک پروردگار عالم کا بڑا فضل و کرم ہے میرے رب کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے اور کروڑوں اس رب کے احسان ہیں ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات، بہت انسان اگر غور کرے تو دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ہمیں امت میں پیدا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، تمنائیں کی ہیں اس امت میں پیدا ہونے کی۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ نے سجاوٹیں کی، آپ نے علماء کو بلایا، آپ نے پیسہ خرچ کیا، یہ ڈیکوریشن وغیرہ، یہ علماء کو نذرانے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، رب نے ارشاد فرمایا 11ویں پارے میں، میرا رب فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ، میرے نبی، میرے حبیب، تم کہہ دو اپنے امت سے، کیا کہہ دو؟ تم کہہ دو، آپ فرما دیجئے اللہ اکبر کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کرے، سبحان اللہ، اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ خیر مما یجمعون، اور وہ خوشی میں لگائے ہوا پیسہ، وہ خوشی میں لگائے ہوئے نذرانے، آج جو آپ نے سجاوٹیں کی ہیں، آپ نے علماء کو بلا کر ان کو جو نذرانے آپ پیش کریں گے، میرے رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی پیدائش میں خوشی میں آپ کا لگایا ہوا پیسہ یہ اس سے بہتر ہے جو آپ کی بینکوں میں پیسہ جمع ہے، جو کاموں میں اٹھ گیا، یہ پیسہ مبارک ہے آپ کا جو جشن آمد رسول میں آپ نے خرچ کر دیا ہے۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرا رب حدیث قدسی ہے، لولا محمد و امت لما خلقت الجنہ ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار وملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، اگر میں تجھے اور تیری امت کو پیدا نہ کرتا، سبحان اللہ، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، جہاں لفظ محمد کا ذکر ہوا وہیں پر ہم گناہگار امت کا بھی ذکر ہو گیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں محمد تمہیں اور تمہاری امت کو پیدا نہ کرتا، اگر مجھے محمد تجھے اور تیری امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ شجر حجر نہ ہوتے، یہ درخت، یہ تمام دنیا کے نظارے نہ ہوتے، ولا نبی مرسلا ولا ایاک، یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا، میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ آدم ہوتے، نہ شیش ہوتے، نہ نوح ہوتے، دنیا کا کوئی بھی پیغمبر
نہ ہوتا محبوب دنیا کائنات صرف تیری وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ دیکھیں تو صحیح، دنیا بہت زمانے سے ہے مگر اس دنیا کے حالات کب سے بدلے، آزاد دنیا کا نظام کب سے سنورا، انسان کو کب پہچاننے لگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتلاتا ہوا چلوں لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے یوں تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرما دیا، لیکن ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے نبی سب سے بعد میں تشریف لائے۔ اگر پہلے کی بات کی جائے تو حدیث قدسی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ لوگوں آؤ ذرا محبتوں کے ساتھ سنتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا کہ 45 سے 50 منٹ بول کر میں کو مطلب یہ کہ حضرت کے حوالے کر دوں، میں آپ کو بتلاتا ہوا چلوں۔ اے اسلام نگر کے زندہ دل مسلمانوں، آؤ میں بتلاتا ہوا آپ کو چلوں۔ رسول پاک تشریف نہیں لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی کی گردن پر بھائی کی تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ اگر ایک جوان بیٹا اگر اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی، اللہ اکبر، تو کوئی سگی بہن کے ساتھ اپنی سگی ماں کے ساتھ میں اللہ اکبر وہ نازے میں حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا ظلموں پر بریت کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ جناب والا سنتے ہوئے چلے، سرکار تشریف نہیں لائے ہیں۔ انسانیت نہیں ہے دنیا کے اندر، ظلم پر بریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے۔ بیٹی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو گئی تو اس بیٹی کو یا تو دبا دیا گیا یا اس بیٹی کو گلا سے مطلب یہ کہ دوپٹے سے اس کا گلا دبا دیا گیا یا اس بچی کے ساتھ وہ طرح کا ظلم اتیاچار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کو مارا جا رہا ہے، بھائی کی گردن میں چل رہی ہے، ماؤں کے ساتھ میں غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا زمانہ ہوگا، اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے۔ لوگ آؤ میں بتلاتا ہوا چلو، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، چاند جیسا چہرہ، چاند جیسا مکھڑا، آپ کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، کتنی خوبصورت بچی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں ممتا کی ماں اپنی بچی کو دیکھ کر محبت کرتی ہے، چچا تاؤ اپنی بھتیجی سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ کیسا عالم ہوگا کہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو بیٹی کو مارا جا رہا ہے، بیٹی کو دبایا جا رہا ہے، بیٹی کے کوئی مطلب یہ کہ حقوق نہیں ہے، مگر میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آج کے بعد بیٹی کو دبایا نہیں جائے گا، بیٹی کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے قدموں کو چوم کر تمہیں جنت اللہ آئے گا، ان کی پیشانیوں کو چھوڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیسے ماں کو صبر آتا ہوگا، کیسے ماں اپنی بچی پر صبر کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ گود میں رکھنا آسان بات نہیں ہے، پیٹ میں رکھنا آسان بات نہیں ہے اپنی بچی کو۔ آج آپ بھی اپنی ماؤں پر آنکھیں دکھانا چاہتے ہیں، آج کل کا نوجوان اپنے باپ کو ڈانٹنا چاہتا ہے، اپنی ماؤں کو مطلب یہ کہ بڑھاپے کے وقت میں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ ماں کیسے صبر کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کی ماں کی گودیں خالی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ لوگوں پیٹ میں رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر 2-5 mm کی اگر پتھری ہو جائے انسان کے پتے میں تو نیند تک نہیں آتی ہے، اگر پیٹ میں درد ہو جائے ساری رات نیند نہیں آتی، مگر اس ماں کی ممتا سے تو پوچھو جس ماں کے سامنے بیٹی کو دبایا جا رہا ہوگا، جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہوگا۔ آؤ اللہ کا قرآن سنیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میرے رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے 18 پہلا صفحہ پہلا رکوع۔ آؤ لوگوں میں بتلاتا
ہوا چلو ماں کی ممتا کو بھی بتلاؤں ماں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جوانوں کو بھی بتلانا چاہتا ہوں جو شادی ہونے کے بعد میں ماں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں ماں کے دل کو رلانا چاہتے ہیں شادی کے بعد تو 4000 روپے ماں کو دوا کے لیے دے دیے چوراہے پر ذکر کرتا میں نے اپنی ماں کو اتنا پیسہ دے دیا او نوجوانوں دنیا کا پیسہ کیا ہے ساری دنیا کی سمپتی بھی ماں کے قدموں میں رکھ دو ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا ماں کی پیدائش کا وقت جو درد سے ایک مرتبہ پہنچتا ہے کبھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا یہی تو وجہ ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے 7 مرتبہ جب اپنی والدہ کو اللہ کے گھر کا طواف کرا دیا تو اس کے ذہن میں یہ آواز تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی شاید کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا شاید کہ میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہوگا آج میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا تو آواز آئی او نادان اپنا حق ادا کرنے والے اپنی ماں کا حق ادا کرنے والے ابھی تو اس ایک درد سے کا حق ادا نہ ہوا ناری رسالت ناری غوثیت حضرت علامہ مولانا ارشاد نوری صاحب کا ناری تکبیر ناری رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بیٹھیے حضرات میں بہت جلدی اپنی جگہ لے لوں گا درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہنا چاہتا ہوں آج کل کے نوجوان اپنے والدین کو بہت زیادہ ستاتے ہیں اپنے والدین کو بہت زیادہ ایذائیں دیتے ہیں مگر لوگوں آؤ اللہ کا قرآن فرماتا ہے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ والدہ جب آپ کو اپنے مبارک پیٹ میں رکھتی ہے اللہ اکبر کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مطلب یہ کہ باپ کی پشت میں ماں کی شکم میں وہ نطفہ آیا پھر اس کو مطلب یہ کہ پانی کی بوند کیا پھر پانی کی بوند کو خون کی پھوٹک کیا پھر خون کی پھوٹک کو گوشت کی ہڈیاں کی گوشت کیا پھر گوشت کی اس بوٹی کو مطلب یہ کہ ہڈیاں کیا ثم العظام لحما پھر ان ہڈیوں پر اللہ نے گوشت کو پیدا فرما دیا ثم انشأناه خلقا آخر پھر میرے رب نے دوسری طرح سے تخلیق فرمائی مطلب کیا ہے اللہ نے آنکھیں عطا کی تو ماں کے پیٹ میں عطا کی اللہ نے کان عطا کیے تو ماں کے پیٹ میں عطا کیے اللہ نے پروردگار عالم نے نطق یعنی کہ بولنے کے لیے زبان دی تو ماں کے پیٹ میں ہی بنائی اللہ اکبر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اے میری ماں جب میری انگلیاں بڑھ رہی تھی تو تیرے پیٹ میں بڑھ رہی تھی کہ تجھے درد نہ ہوا کہ تجھے تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑا میرے پیٹ کی انگلیاں بڑھی تو ماں تیرے پیٹ میں بڑھی ہاتھ کی انگلیاں بڑھی ماں تیرے پیٹ میں بڑھی میری آنکھیں بڑھی ماں تیرے پیٹ میں بڑھی لوگوں آؤ میں بتلاتا ہوں اچھا لو ذرا سی پیٹ میں درد ہو جائے ذرا سا انسان کو نیند تک نہ آتی ڈاکٹر کو پریشان کر دیتا ہے پتے یا گردے میں پتھری ہو جائے تو انسان کے منہ سے چھاگ آنے لگتے ہیں ڈاکٹر پریشان ہے حیران ہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں ماں جب 4 ماہ کے بعد میں پورا بچہ جب تیرے پیٹ میں جب تک شکل مطلب یہ کہ بن گیا اب اس کے بعد میں آنکھیں مل رہی ہے مطلب یہ کہ تینوں چیزیں مل رہی ہے بولنے کے لیے قوت گویائی بھی اللہ دے رہا ہے سننے کے لیے کان بھی بنا رہا ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی بن رہی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میری پیاری ماں کہ تجھے تکلیف نہ ہوئی اللہ اکبر تو ممتا کی ماں اپنی لاڈلی بیٹی کو کیسے اپنے سامنے دفن ہوتا دیکھتی ہوگی رسول کائنات سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دبایا جا رہا تھا ان کو مارا جا رہا تھا اس کو اس کی ماں کیسے مطلب یہ کہ صبر کر رہی ہوگی مگر لوگوں میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں مرتے مر جانا کبھی اپنی ماں کا گستاخ مت ہونا مرتے مر جانا کبھی اپنے والد کے دل کو ایذا مت پہنچانا کبھی انہیں تکلیف مت پہنچانا اللہ اکبر تمام چیزیں مطلب یہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر بن گئی ماں تجھے تکلیف نہ ہوئی قرآن فرماتا ہے تیری ماں کو بہت تکلیف پہنچی اب ماں نے پیدا کر دیا جب بچہ پیدا ہو گیا تو ماں بہت کمزور بہت لاغر ہو گئی ماں کے اندر ہمت و جسارت نہیں جو خود بھی اپنے آپ کو سنبھال سکے جو اس کے بیٹھ سکے مگر قرآن کہتا ہے جب تو رویا تو ماں سے تیرا رونا نہ دیکھا گیا ماں سے تیری کمزوری نہ دیکھی گئی ماں خود تو کمزور تھی
يرضي والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. میرے رب کا قرآن بولا دوسرا پارہ 13 رکوع سورہ بقرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ماں تیری کمزور پڑ گئی مگر جب تجھے روتے ہوئے دیکھا تو ماں سے رہا نہ گیا. یہ وہی ماں ہے 9 مہینے پیٹ میں پیدا کرنے کے بعد بھی جب تو دبتا تو انہی سینے کی چھاتیوں سے تجھے 30 ماہ تک دودھ کے قطرے پلا دیے. دنیا میں ماں سے بڑھ کے کوئی عظمت نہیں ہے, ماں سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں دے سکتا. ماں کے قدموں پہ قربان, باپ کے قدموں پہ قربان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت